اللہ حدیث پاک اندر آمدہ ہے، روایت مسلم شریف اندر راوی دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک نے جو میرا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا ابو ہریرہ ہفتے والے دن اللہ نے مٹی نو پیدا کیتا، اتوار والے دن اللہ نے پہاڑاں نو پیدا کیتا، سوار والے دن اللہ نے درختاں نو پیدا کیتا، منگل والے دن اللہ نے مصائب والام نو پیدا کیتا، بدھ والے دن اللہ نے نور نو پیدا کیتا، جمعرات والے دن اللہ نے چوپایا نو پیدا کیتا، اور جمعے والے دن نماز عصر تو بعد اللہ نے حضرت انسان نو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ زمینہ 7 آسمان بھی 7، آسمانہ دیا مخلوقہ بھی وچے، زمینہ دیا مخلوقہ بھی وچے، اے سارا کچھ اللہ نے کنے دنات بنایا؟ فرمایا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ فرمایا میرے رب دی نشانی تے طاقت تے غور کرو نا، زمینہ 7، آسمان 7 زمینہ تے 7 آسمان دیاں مخلوقاں پاک اللہ نے سب کچھ 6 دنوں وچ بنا چھڈیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. مختصر حمد و صلاۃ و اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. خودی توفیق خاص نال اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جدو انسان دنیا تے آندا ہے تو سب تو پہلے انسان دی ضرورت او دی خوراک ہوندی ہے، اور او دی خوراک انہوں مہیا ہوندی ہے او دی ماں دی چھاتی تو. چوہی بچہ ماں دے قریب جاندہ ہے تے او خود بخود دودھ پین لگ جاندہ ہے. انہوں دودھ پین دا طریقہ کسی نے سکھایا نہیں ہوندا، نہ باپ نے سکھایا ہے نہ ماں نے سکھایا ہے. کچھ گھنٹیاں دا بچہ ہے، پھر دودھ پین دا طریقہ انہیں کتھوں سکھیا ہے؟ ادا مطلب یہ ہے کہ ماں نے بھی نہیں سکھایا، باپ نے بھی نہیں سکھایا، کوئی تیسرا ہے جڑا انہوں طریقہ سکھان والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ دی پہچان کرنی. جدو انسان جوان ہو جاتا ہے پھر جوانی تو بڑھاپے کی طرف ڈھلن لگ جاتا ہے. دنیا تے کوئی شخص ایسا نہیں جڑا بوڑھا ہونا پسند کرے. کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ میں بوڑھا ہوا، میریاں ہڈیاں کمزور ہو جان، میرے بال سفید ہو جان. نہ چاندیاں ہویا بھی ہر شخص بوڑھا ہو جاتا ہے. ہونے آپ تے بوڑھا نہیں سی ہونا چاہتا، پھر کون ہے جن نے انہوں بوڑھا کر دیتا ہے؟ وہ دی پہچان کرنی. کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی وہ مر جاتا ہے. نہ چاہدیاں ہویا ہر بندہ ہی مرد ہے. جدوں میں خود مرنا نہیں چاہتا پھر مر جانا، یہ مطلب ہے کوئی ہے جڑا مینوں مار رہا ہے، کوئی ہے جدے تے میرا جڑا حکم میرے جسم تے چل رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ دی پہچان کرنی. اسی لکھیا پڑھیا ہے کہ او دا نام اللہ ہے. کی نام ہے؟ اللہ.
ویکھیا کوئی نہیں، نہ ویکھ سکنے ہاں، بس نہ ہی سنیا ہے، نہ ویکھیا ہے، نہ ویکھ سکنے ہاں، صرف او دے نام تو او دا قرب کیویں حاصل کر سکنے ہیں، صرف ایک او دا نام پڑھ کے او دی معرفت کیویں حاصل کر سکنے ہیں، صرف ایک نام تو ہی اسی او دے قریب کیویں ہو سکنے ہاں، او دا طریقہ کی؟ میرے محترم بھائیو، اللہ دا قرب، اللہ دی پہچان اور اللہ دی معرفت بغیر انہوں ویکھن تو اسی او دیاں نشانیاں ول ویکھ کے کر سکنے ہیں۔ او دیاں نشانیاں سانو دسن گیاں کہ میں خالق ہاں، میں مالک ہاں، کیونکہ اسیاں بے شمار چیزاں نے کہ جڑیاں اسی ویکھن تو پہلے انہاں دی نشانی ویکھنے ہاں، علامت ویکھنے ہاں، اور علامت ویکھ کے تے اسی قسم ہی چک کے کہہ دینے ہاں بھائی علامت تو پتہ لگ گیا بھی فلانی چیز موجود ہے۔ مثلا کتے دھواں اڑدا ویکھ لیا، اسی قسم ہی چک کے کہہ سکنے ہاں بھائی ایتھے کتے اگ لگ گئی، کیونکہ دھواں نشانی کا دیے اگ، دھوپ نکل آئی، اسی قسم ہی چک دینے ہاں بھائی سورج آ گیا، بس تو ویکھیا سورج؟ نہیں، ہجے نہیں دیکھیا۔ پھر قسم کیوں؟ کیونکہ میں سورج دی علامت ویکھ لئی، سورج دی نشانی ویکھ لئی، میں نو نشانی تو پتہ لگ گیا کہ سورج آ گیا ہے۔ اے تہاڈا شہر بڑا شہر ہے فیصل آباد، تسی ویکھیا ہوئے گا روڈاں تے ٹریفک نو کنٹرول کرن واسطے اشارے لگے، کوئی ایک لائٹ ریڈ ہے، ایک گرین ہے، ایک ییلو ہے، ایک سرخ رنگ دی، ایک پیلے رنگ دی، ایک ہرے رنگ دی، کوئی بندہ کھڑا نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی اشارہ نہیں، کچھ نہیں، جو ہی ریڈ لائٹ جلدی ہے فوراً ٹریفک رک جاندی، جو ہی گرین لائٹ ہرے رنگ دی چل دی ہے ٹریفک چلنے لگ جاندی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ بولدا بھی کوئی نہیں، بولدا بھی کوئی نہیں، اشارہ بھی کوئی نہیں کردا، پھر سارے فیصل آباد دی ٹریفک کنٹرول کیوں ہو رہی ہے؟ نشانی تو ہو رہی ہے، کیونکہ جو ہی سرخ لائٹ جلی یہ نشانی ہے کہ ہن رکنا ہے، جو ہی سبز لائٹ جلی یہ نشانی ہے کہ ہن چلنا ہے، ہن چلنا ہے۔ حضرات محترم، اگر اسی دھویں نو دیکھ کے اگ دا یقین کر سکنے ہاں، اگر اسی دھوپ نو دیکھ کے سورج دا یقین کر سکنے ہاں، اگر اسی ریڈ لائٹ نو دیکھ کے رکن دا یقین کر سکنے ہاں، اگر اسی سبز لائٹ نو دیکھ کے چلن دا یقین کر سکنے ہاں، تے اس جہان دے اندر لکھاں کروڑاں ارباں نشانیاں ویکھ کے اسی اپنے مالک تے بھی یقین کر سکنے ہاں۔ ایسیاں بے شمار نشانیاں جڑیاں سانو ساڈے مالک دی پہچان کرانی۔ آئیے چند نشانیاں دیکھیے، اور عجیب بات ہے اگر بندہ نشانیاں تے غور کرے نا تے بندہ اپنے مالک تک پہنچ جاندہ ہے، اپنے خالق تک پہنچ جاندہ ہے۔ اللہ دی زمین تے ایک بندہ انجدہ بھی آیا ہے کہ جنہیں کوئی دلیل نہیں پڑی، بغیر کسی دلیل تو انہیں نشانیاں نو ویکھ کے اپنے اللہ دی پہچان کی تھی، اور اس بندے دا نام پتہ کیے؟ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صرف جہان رنگ و بودیا نشانیاں ویکھ کے اپنے مالک نو پہچانیا حضرت ابراہیم نے، اور اس واسطے علامہ اقبال نے آکھیا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ دی پہچان کیویں کی تھی؟ کسی نے نہیں کرائی، کوئی آیا نہیں، نبی رسول پیغمبر کو بڑا چھوٹا نہ، حضرت ابراہیم نے نشانیاں ویکھ کے اللہ نو پہچانیا۔ کیویں پہچانیا؟ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں
اللہ میرے سمیت سن سارے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو ہوش اندر آئے سمجھ بوجھ والے بن گئے، غور کیتا، تفکر کیتا، تدبر کیتا، کون جڑا مینو بنان والا، کون جڑا مینو بچپن تو جوانی عطا کرن والا، کون جڑا میرے باپ نو بنان والا، رات آ رہی ہے دن جا رہی ہے، دن آ رہی ہے رات جا رہی ہے، کون دن لے کے آن والا، کون رات پان والا، میں ذرا غور کرا سوچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچن واسطے بیٹھ گئے تے جدو رب دی پہچان کر لگے وہ تو نظر آسمان وال چک لئی، تا نظر چک لئی، اتا ویکھیا وہ کائنات دے لوگوں پتہ لگا اگر رب دی پہچان کرنی ہے، اگر اپنے خالق تے مالک دی پہچان کرنی ہے پھر تھلے نہیں ویکھنا، پھر اتے ویکھنا ہے۔ جے دی سوچ اچھی ہے رب دی پہچان ہو کرے گا، جے دی نظر اچھی ہے رب دی پہچان ہو کرے گا، جے دا تفکر اچھا ہے رب دی پہچان ہو کرے گا، جے دا تدبر اچھا ہے رب دی پہچان ہو کرے گا۔ تے جڑا زمین دے تھلے ویکھے یا جے دی سوچ زمین تو 8-10 فٹ تھلے جائے انہیں رب دی پہچان کی کرنی ہے۔ ویر اگر رب دی پہچان کرنی ہے پھر زمین دے تھلے نہیں ویکھنا، پھر عرش بری ول نظر دوڑانی ہے۔ کیوں؟ الرحمن علی العرش استوا، داتا زمین دے تھلے نہیں ہویا کردا، داتا عرش بری دے اتے ہویا کردا۔ حضرت ابراہیم نے تھلے نہیں ویکھیا، اتاں ویکھیا، اور رب دی پہچان کرنی ہے تے تاں ویکھو۔ تے جڑے ہجے وہ دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، کئی ہجے تھلے ہی لگے پھر دے، اور اتاں ویکھو اللہ دے بندو، تسی تھلے کی ویکھدے ہو؟ تھلے تے کچھ نہیں لبدا، پہچان کرنی ہے تے سوچ اچھی رکھنی پہنی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتاں ویکھیا شام پہ رہی ہے،
آسمان وال ویکھیا تے کی نظر آیا؟ ستارہ نظر آیا تے ستارے نو ویکھ کے فرماندے نے ہاذا ربی، اے میرا رب دے۔ اللہ اکبر، تھوڑا جا وقت گزریا ستارہ گم ہو گیا۔ فرمایا جڑا گم ہو جائے داتا ہو سکدا؟ بولو بولو، ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر، جڑا پہلے دسے پھر دسنا بند ہو جائے اور داتا تے مشکل کشا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر، سجدہ حرام لوگو بین رب دے ماں سوا ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حالے بھی لب دسیڑی بندہ بڑا عجیبے، منگتے فقیر سارے سارے، منگتے فقیر سارے، او کلائی بادشاہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ تھوڑی دیر تو بعد چاند آ گیا۔ حضرت ابراہیم فرماتے نے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، چاند چمکدا بڑا ہے۔ فرمایا ہاذا ربی، آ میرا رب دے۔ تھوڑا جب وقت ہویا تے وہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا جب یہ ڈوب جائے گا وہ تو میں کنوں پکاراں گا، جب دشنا بند ہو جائے گا وہ تو میں کدا نام لیا کراں گا، لہذا بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ رات لنگ گئی، دن چڑھایا، ادھر دن چڑھیا تے کی بنیا؟ فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ تھوڑی دیر تو بعد سورج چڑھیا، انہیں چپا چپا روشن کر دیتا، انہیں خطہ خطہ روشن کر دیتا، انہیں ٹکڑا ٹکڑا روشن کر دیتا۔ ہر جگہ چمک گئی، ٹینڈ چمک گئے، شہر چمک گئے، جنگلات چمک گئے، ٹیلے چمک گئے، پہاڑ چمک گئے۔ فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، آ میرا رب دے، ہے بھی سب تو بڑا ہے۔ ایک وقت آیا وہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا نانا، پمیں بڑا ہے پھر بھی میرا داتا نہیں ہو سکتا، پمیں چمکدا پیا ہے پھر بھی میرا داتا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم پھر تیرا داتا کون ہے؟ فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا 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 وما انا من المشرکین۔ فرمایا میرا رب دو ہے جڑا جنہیں پہلے ستارہ لیاندہ پھر ستارے نو غروب کیتا، میرا رب تو ہے جنہیں پہلے چاند لیاندہ پھر چاند نو غروب کیتا، میرا رب تو ہے جنہیں سورج نو لیاندہ پھر سورج نو غروب کیتا، جدے حکم نال چاند آ رہی ہے او میرا رب دے، جدے حکم نال ستارے چل رہے ہیں او میرا رب دے، جدے حکم نال سورج آ رہی ہے او میرا رب دے، جدے حکم نال بندے جی رہے ہیں او میرا رب دے، جدے حکم نال بندے مر رہے ہیں او میرا رب دے، او میرا خالق ہے، مالک ہے، اوہی میرا مشکل کشا تے حاجت روا ہے، جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، اول دا، آخر دا، ظاہر دا، باطن دا، جلوت دا، خلوت دا، صحراواں دا، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا، او کلا ہے اور رب کعبہ دی قسم اس تو علاوہ نہ کوئی دوسرا رب ہو سکتا ہے، نہ اس تو علاوہ کوئی دوسرا داتا ہو سکتا ہے۔ رب دی پہچان کر لیں،
صرف نشانیاں ویکھ کے کی ویکھ کے نشانیاں اللہ سانو بھی توفیق دے دے اسی بھی اپنے مالک دی پہچان کریے اور سنو فیصلہ آبادیو مسجد عائشہ درانے والو کسے وہابی دی زبان تے یقین نہ کر نہ کسے بریلوی دی زبان تے کر نہ کسے دیوبندی دی زبان تے کر مالک دیاں نشانیاں ویکھدا جا اللہ دی قسم ایک وقت آئے گا تینوں مالک دی پہچان ہو جائے گی اور جس دن تینوں مالک دی پہچان ہو گئی اس دن تو مواحد بن جائے گا تے جس دن تو مواحد بن گیا لوگ تینوں کہنے لگ جان گے وہابی ہو گیا ہے کہ نہیں گل ہے اللہ 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 ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اور جتھوں منگدا نبی ہووے اور جتھوں منگدا نبی ہووے اور جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگنا ہے میں مولا اینو منظور کر لینا لباں تے تیرا نہ ہووے اللہ لباں تے تیرا نہ ہووے تے انڈ دی گڑی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اللہ اکبر اللہ اگر حضرت ابراہیم اللہ دیاں نشانیاں نو ویکھ کے رب دی پہچان کر سکدے نے تے میں تے تو کیوں نہیں کر سکدے آؤ پھر اللہ دیاں نشانیاں ویکھ کے او دی پہچان کریے میں جدوں موضوع بنان لگا میں تیاری کر لگا تے میں سوچیا میں کنیاں کو نشانیاں ذکر کراؤں تے میں جدو بہ گیا تے میں پڑھن لگ پیا نشانیاں عربی دے اندر نشانی نو آیا کہندے نے آیت کہندے نے عربی دے اندر نشانی نو تے جدو میں ورکے قرآن دے تھلن لگ پیا تے مینوں پتہ لگا قرآن دی ہر آیت نو آیت کہندے نے تے میرے ذہن اندر ایک گل آئی اللہ سنیا میں تیری ایک نشانی ویکھاں کہ دو ویکھاں جدو لفظ آیت نو ویکھنا وا پورا قرآن تیریاں نشانیاں نال بھریا پیا ہے
اللہ تے پھر میں صرف ایک ایت دا انتخاب کیتا صرف ایک ایت دا وہی کو ایت وچ جنیاں نشانیاں نے خرے ہو بھی جمعے دے وچ پوریاں ہون کے نہ ہون لیکن آپا شروع کرنے نشانیاں اللہ رب العزت فرماتے نے سنیا جے گل فرمایا ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق و نشانیاں ویکھنا تے بڑی دور دی گل رب کعبہ دی قسم ہے کتے دل لا کے قرآن پڑھ لمے تے تینوں رب دی پہچان ہو جائے گی اللہ قرآن ٹھاٹھے دا رکھتا ہے قرآن اندر سواد نہ تے چسکائے نہ ہوندہ ہے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار اللہ اکبر اللہ تیلے اللہ دیاں دو نشانیاں آسمان تے زمین آسمان اللہ دی بڑی بڑی نشانی ہے زمین بھی اللہ دی بڑی بڑی نشانی ہے آسمان رب نے بنایا کڈی تکنیک نال بنایا کڈے طریقے نال بنایا ستارے چمک رہے نے آسمان تے سورج دمک رہے آسمان تے چاند جگمگا رہے آسمان تے اللہ اکبر پھر آسمان ایک نہیں دے جڑا آسمان سانو نظر آمدا ہے جدی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے نے فرمایا علم تارا کیف خلق اللہ آج میری عادت ہوندی ہے میں نبی پاک دیاں حدیثاں کثرت نال پڑھنا ہاں اپنی گفتگو اندر لیکن آج میرے رب دیاں نشانیاں دا تذکرہ ہونا ہے اگر آج محبت نال تسی بیٹھو میں قرآن رج کے پڑھنا انشاءاللہ اللہ 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 نے ایک آسمان ہی بنایا بلکہ انج دے 7 آسمان بنائے نے فرمایا علم تارا کیف خلق اللہ علم تارا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا 7 سماوات طباقا اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں 7 آسمان پہ در پہ بنائے پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر چوتھا 7 آسمان نے پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دے درمیان کنا فاصلہ ہے حضرات ذی وقار ابو داؤد دی روایت دے مطابق ایک آسمان تو دوسرے آسمان دے درمیان دا فاصلہ 72 سال دا ہے 72 سال دی مسافت دے دوسرا آسمان پہلا آسمان پھر 72 سال دی مسافت پھر دوسرا آسمان پھر 72 سال دی مسافت تیسرا آسمان پھر 72 سال دی مسافت چوتھا آسمان اللہ اکبر اللہ پھر جمیں 7 آسمان نے اے بھئی اللہ نے زمینہ بھی 7 ہی بنائیاں نے زمینہ بھی 7 نے خالق کائنات نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن ومن الارض مثلہن فرمایا اللہ ذات جن نے 7 آسمان بنائے نے تے 7 آسمانہ دے مانند ہی زمینہ بھی 7 ہی بنائیاں نے پہلی زمین پھر 72 سال دا فاصلہ پھر دوسری زمین آسمان بھی 7 تے زمینہ بھی 7 نے پھر 7 آسمانہ دیاں مخلوقاں بنائیاں 7 زمینہ دیاں مخلوقاں بنائیاں مخلوقاں پرے پہنے آسمان تے زمین اور آسمان دیاں مخلوقاں کڑیاں بڑیاں بڑیاں نے فرشتے بنائے نے حدیث پاک اندر آمدہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے میں جبریل امینو دی اصلی شکل اندر بیکھیا صحیح البخاری کتاب الوحی اندر بیتے میرے پیغمبر فرما دینے میں جاریہ سمکہ مکرمہ دے کبدار اندر تے جبریل میں نوید آواز دیتی میں آسمان بار نظر دڑائی تے میں کی دیکھیا جبریل کرسی تے بیٹھی ہوئے نے تے جبریل نے اپنے 2 پر پھیلائے نے ایک پر مشرق دی اندر تے دوسرا پر مغرب دے اندر تے میرے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے جبریل
جبریل نو انج دے 600 پر عطا کیتے ہوئے نے 600 پر اللہ نے جبریل امین انج دے عطا کر ایڈیاں ایڈیاں بڑیاں مخلوق آسمان اندر اللہ حدیث پاک اندر آمدہ ہے روایت مسلم شریف اندر راوی دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک نے جو میرا ہاتھ پکڑیا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ابو ہریرہ ہفتے والے دن اللہ نے مٹی نو پیدا کیتا اتوار والے دن اللہ نے پہاڑاں نو پیدا کیتا سوار والے دن اللہ نے درختاں نو پیدا کیتا منگل والے دن اللہ نے مصائب والا نو پیدا کیتا بدھ والے دن اللہ نے نور نو پیدا کیتا جمعرات والے دن اللہ نے چوپایا نو پیدا کیتا اور جمعے والے دن نماز اثر تو بعد اللہ نے حضرت انسان نو پیدا فرمایا اللہ اکبر اللہ زمینہ 7 آسمان بھی 7 آسمانہ دیا مخلوقہ بھی وچے زمینہ دیا مخلوقہ بھی وچے اے سارا کچھ اللہ نے کنے دنات بنایا فرمایا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش فرمایا میرے رب دی نشانی تے طاقت تے غور کرو نا زمینہ 7 آسمان 7 زمینہ تے 7 آسمان دیاں مخلوقاں پاک اللہ نے سب کچھ 6 دنوں وچ بنا چھڈیا ہے سب کچھ میرے پروردگار نے کنے دنوں وچ بنایا 6 دنوں وچ اللہ نے جہان رنگ و بو بنا چھڈیا صرف 6 دنوں دی اندر ایتھے تو ماڑا جا جڑا پٹاری چو سپ کڈ کھلوندا او دے اگے سجدہ کر لینا ہے یہ بڑی پہنچی سرکار ہے نکے نکے کارنامے تے مریا پھرنا کمڑیا میرے مالک دا کارنامہ ویکھ سجدہ کرنا ہی تیونوں کر جے جے جا کارنامہ کو جاگتے وکھائی نہیں سکتا میں تو سمجھ نہیں آدھی انج دے بندے دجال دا کیویں مقابلہ کرنگے دجال تا اینا فریب لے کے آئے گا کہ پورے قبرستان دے مردے کھڑے کر لے گا یہ لوگ اتھے کیویں قائم رہیں گے میرے بھائیو چھوٹے چھوٹے شوبدہ باداں پیچھے لگ کے اپنے ایمان خراب نہ کریا کر اپنے مالک تے ایمان رکھ جن نے 7 زمینہ 7 آسمان اور دیاں مخلوقاں 6 دنوں دے وچ بنا کے سامنے کھڑیاں کر چھڑیاں اللہ اکبر اللہ او کی میں 7 آسمان کھلارے نے او کی میں جگمگ 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 کر دے تارے نے او کی میں سورج دے لشکارے نے او کی میں سورج دے لشکارے نے او کی میں کرنا چانن رام دیاں واشانہ رب رحمان دیاں او باشانہ رب رحمان دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ 2 نشانیاں ہو گئیاں ان فی خلق السماوات والارض اگے 2 نشانیاں ہو رہ گئیاں فرمایا واختلاف اللیل والنہار رات دی اللہ دی بڑی بڑی نشانی ہے دن بھی اللہ تعالیٰ دی بڑی بڑی نشانی ہے اللہ اکبر اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل رات دن وچوں بنایا دن رات وچوں بنایا دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے کیوں رات کیوں آ رہی ہے فرمایا فرنات دے لوگوں وجعل اللیل لباسا وجعل اللیل لباسا وجعل النہار معاشا فرمایا اللہ نے رات تواڈے سکون دا ذریعہ بنائیے رات تواڈے آرام دا ذریعہ بنائیے رات پہ جاندی ہے کوئی پرندہ بولدا نظر
نظر نہیں آندا فرمایا پرندیوں چپ کر جاؤ ابن آدم دے سون دا ٹائم ہو گیا ہے شور بند کر دیو میرے بندے دے آرام کرن دا وقت ہو گیا ہے پرندے سارے چپ کر گئے ہواواں تھم گئیاں سناٹا چھا گیا کیوں بندے دے آرام دا وقت ہے اللہ اکبر وجعل النہار معاشا تے دن نوں تواڈے واسطے معاش دا ذریعہ بنایا کھان تے کمان تے پکان دا ذریعہ رزق تلاش کرن دا ذریعہ بنایا ہر ایک مقام تے اللہ رب العزت فرماتے نے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ فرمایا کائنات دے لوگوں جسی رات پا دئیے اسی رات پا دئیے تے دنیا دے سارے معبود رل کے رات نو دن چ بدل سکدے نہیں بدل سکدے جاؤ سارے کٹھے ہو جان رات تسی پائی ہوے چانن دے رب دے کائنات دا کوئی آوے سورج چڑھا کے بخاوے چڑھا سکدا چاند پمیں چڑھا دے سمجھو کہ نہیں چاند پمیں چڑھا دے سورج نہیں چڑھا سکتا ہے سورج نہیں چڑھا سکتا سورج کنے چڑھانا ہے اللہ 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 فرمایا علیکم النہار سرمدن اور اگر اسی سورج نہ چڑھائیے قیامت دیاں کنداں تک رات رہے گی کسے دی جرت نہیں کہ سورج چڑھا سکے تے جیسی دن چڑھا دئیے دنیا دی کوئی طاقت رات پا کے دکھاوے اور کدی کدی اسی دن وقت بھی نیرا کر کے وکھانیاں کدی کدی دنے دنے میں سورج گرہن لگ جاتا ہے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہوندا دینے رات دے دن دے 12 بجے ہوندے نے تے سارا جہان نیرے چ ڈب جاندا ہے سورج تیرا نو گرہن لگ جاندا ہے اللہ دسنا چاہندے نے اس سورج تے بھی اختیار ساڈا ہے اسی چاہیے تے روشنی دیندا ہے اسی نہ چاہیے تے اسی دی روشنی کھو لئیے سانو کوئی پوچھ نہیں سکدا سانو کوئی کچھ کہہ نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے دن بنایا گھر سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ میں جڑیاں گلاں سمجھا رہے ہیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں اللہ اللہ سمجھ کے لے جاؤ سمجھ کے لے جاؤ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ اللہ یونس مچھلی پیٹ دے اندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی دریا اندر اوتھے جا کے رب نو بلایا یونس کئی اندھیریاں اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیسی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نہ سندے چلے جانا ہو گیا 4 نشانیاں ہجے میں ایک ایت پڑھدا پیا ایسیاں 20 آیات نے اللہ دیاں نشانیاں نال قرآن بھریا پیا میں تے صرف ایک ایت دا انتخاب کیتا اس ایک ایت دی تفسیر اور دے تراجم اور دی تفاسیر پڑھ دیاں میرا جناب اس قدر مطالعہ وسیع ہو گیا میں نے سمجھ نہیں آیا کہ میں کی بیان کراں اپنے مالک دی کیڑی کیڑی صفت دا تذکرہ کراں میں کیویں دساں کہ مالک نے پھکے پانی تو گلاب نو رنگت عطا کی تھی میرے پروردگار نے کیویں خوشبو پیدا کی تھی کیویں پھکے پانی تو فروٹاں دے اندر مٹھاس پیدا کی تھی کی میرے پروردگار دیاں شاناں تے قدرتاں نے اللہ اکبر اللہ فرمایا ان
فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، چار ہو گئیاں. اگے کی آیا؟ فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. کشتی کی اللہ دی نشانی؟ باول حق بیڑا تک. کشتی اللہ دی نشانیاں چو بڑی بڑی نشانی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا. میں جنہ بات اے نا کچھ سال ڈیڑھ پہلے اے جڑا ہیڈ تریمو ہے نا، ہیڈ تریمو اتھے دو دریا کٹھے ہوندے نے، تے دو دریا جتھوں الگ ہوندے نے نا، درمیان چ ایک بستی ہے، او دا نام ہے بستی سنگا. بستی سنگا وہ تقریباً ہیڈ تریمو تو کشتی دے وچ بہ کے کوئی پونے گھنٹے یا 50 منٹ دا سفر بندہ پانی دے وچ کردا ہے. پھر اوتھے پہنچے. اللہ رب العزت نے توفیق دیتی، میں اس گاؤں دے اندر گیا تقریر واسطے، اور جناب کشتی دے وچ انہاں سانو بٹھا دیتا. تے جدو درمیان چ پہنچی کشتی، میں آکھا مالکا ایتھے سوائے تیرے تو کوئی ہور کم آ سکدا نہیں آ سکدا. اور بڑے 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 گزر گئے کہ جنہ بڑے بڑے اپنے آپ دے دعوے کیتے، لیکن کشتی دے وچ کم آندا ہے تے میرا پروردگار ہی کم آندا ہے. جے تینوں یقین نہیں آتا آ تینوں موتا امام مالک کھول کے وکھاواں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا. اکرمہ ابو جہل دا بیٹا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھیا. میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا، مکہ مکرمہ دے اندر میرے پیغمبر آ گئے. اکرمہ سوچیا میرے تو بڑا نبی پاک دا دشمن کوئی نہیں، میرا پیو بڑا بڑا دشمن سی، لہذا میں نوں چھیتی جانا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے قتل دے آرڈر نہ جاری ہو جان. اکرمہ مکہ چھڑ کے بھج گیا تے دریا دے کنارے تے پہنچیا، کشتی تے بیٹھیا، کشتی چل پئی. اللہ اکبر. اللہ تے جدو درمیان وچ پہنچی کشتی تے پھنس گئی بور دی اندر، پانی دیاں تہواں تے لپیڑیاں دے اندر کشتی آ گئی. تے جڑا بندہ کشتی چلان والا ہے وہ اچھی اچھی لوگاں نوں کہہ رہا، لوگ روڑا پا رہے نے، چیخ رہے نے، چلا رہے نے. اللہ اکبر. اللہ جو مدہ کی کہہ رہا اخلصو 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 اخلصو. اکرمہ کہندا دے نیڑے ہی بیٹھا سا. آخری سودا مانا میں کڈیا، شاید تے کہنا چاہ رہا ہے کوئی لات نو پکاریا، کوئی عزا نو پکاریا، کوئی حبل نو پکاریا ہے. انج نہ کرو، سارے رل کے ایک بت نو پکارو، یا سارے عزا نو پکار لاؤ، یا سارے لات نو پکار لاؤ، یا سارے مناب نو پکار لاؤ، یا میں دا مانا کڈیا ایک وقت اندر ایک بت دا نام لاؤ، ساریاں دا نام نہ لاؤ. انج نہ کھو لات تو بھی بچا لے، منات تو بھی بچا لے، عزا تو بھی بچا لے، حبل تو بچا لے، نانا بلکہ انج کہو کلے ایک دا سلیکٹ کر لو، لات بچا لے، لات بچا لے، یا حبل بچا لے. فرما دن میں ایک بت دا نام لینا شروع کر دیتا، فرض کرو میں حبل دا نام لینا شروع کر دیتا، مینوں بچا لے بچا لے. میں پھس گیا دریا دیاں کلہراں دے اندر، پانی دے اندر، کشتی دے اندر. تے جڑا ملا ہے حضرت اکرمہ کہندے نے پھر میرا متوجہ ہویا تے بڑے دبدبے تیرے نال کہن لگا یا اکرمہ اخلصو اخلصو اخلصو، خالص کر دعا نو، خالص کر دعا نو، خالص کر. فرماندے نے میں بھی ادو غصے نال بولیا، میں آکھیا ایک پہلے دریا چ ڈب دے پیا تے پریشانی دی اندر آ، تے دوسرا تو بار بار اخلصو کہندا پیا. دس کہنا کی چاہنا ہے، دس تیرا مقصد کیا ہے؟ میں کئیاں نو پکارا تے تو اخلصو کہنا ہے، میں ایک بت نو پکارا تے تو اخلصو کہنا ہے. دس نا گل سلندر کی ہے. وہ کہندا اکرمہ گل سن لے، میرا تجربہ کہندا ہے، میری زندگی دا نچوڑ کہندا ہے، جدو بھی دریا وچ مصیبت آئی نہ لات بچایا، نہ منات بچایا، نہ عزا بچایا، نہ حبل بچایا. اکرمہ دریا تے کشتی وچ مشکل آوے، ایتھے اگر کم آندا ہے تے محمد دا پروردگار ہی کم آندا ہے.
ہائے 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 اکرما اخلصو اخلصو چھٹ لات نو ایتھے لات دی نہیں چل دی ایتھے منات دی نہیں چل دی ایتھے عزا دی نہیں چل دی ایتھے حبل دی نہیں چل دی اخلصو ایتھے چل دی ایتھے مشکل کشا حاجت روا عرشاں والے رب دی چل نا میں حیران ہو گیا اکرما کہدا میں حیران ہو گیا اوہ اکرما جے ایتھے بھی محمد دا رب کم آدھا ہے تیا ساڑھے سارے کوڑی کھیلنو نے ساڑھے سارے صرف کھان پینو ہی نے اے کسے کم دے نہیں انہیں آکھا کسے کم دے نہیں ایتھے کم ہونے تے صرف مشکل کشا حاجت روا محمد رسول اللہ دے پرور اللہ کو اکبر اللہ حضرت اکرمہ کہندے نے میں دل وچ آکھیا زبان تو نہیں آکھیا ہائے 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 زبان چو نہیں آکھیا دل چو آکھیا میں آکھیا اللہ میں نہیں جاندا آج تک میرے بابے نے تیری مخالفت کی تھی آج تک ممی تیری مخالفت کردا رہا ہاں آج راز کھلیا ہے تے آج میں تینوں پکاردا پیا ہاں تے دلوں میرا بیڑا پار لا دے حضرت اکرمہ فرماتے نے میں دل وچوں پکارنا شروع کر دیتا اونے میرے بیڑے نوں سوارنا شروع کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے دریا دی کشتی تے کنارے تے لگ گئی سارے بچ گئے فرماتے نے میں لتھیا تے مکے اندر آ گیا میرے آن تو پہلا میری بیوی کلمہ پڑھ چکی ہے مسلمان ہو چکی ہے اللہ اکبر تے میں نو کہہ دیئے وے کرمہ والیا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلیے کلمہ پڑھئے تیرا اپنو مان لئیے میں کہا کرمہ والیے گالتے تیری ٹھیک ہے آیا تے ممی یہ سرات دین آڑا پر میں نو ڈر لگ دے کہ تے میں نو قتل نہ کر دین انج کر تو جا کے کوئی امان لے کر کیا گال کر نبی پاک نال اکرمہ دی بیوی میرے پیغمبر دے کوڑائیے محبوبہ اکرمہ تواڈے کولو ڈر دا بڑا پیا ہے انہوں ڈارے کسے تسی قتل نہ کر دیو تے میرے پیغمبر نے اپنی کمڑی اتار دیتی ہے میرے پیغمبر نے اپنی کالی کمڑی اتاری ہے فرمایا اللہ اکرمہ دی بیوی ہے اے کملی محمد رسول اللہ دی امان بنا کے لے جا اے امان بنا کے لے جا کملی انہوں جا کے دس دے کالی کمڑی والی سرکار دی کملی ہے اے امان بطور امان لے کر کے آئیاں میرے پیغمبر دی کملی تے جناب چدر لے کر کے گئی جناب اکرمہ دی بیوی اے دیکھنا محمد رسول اللہ دی چدر میں بطور جناب امام تیرے کو لے کر کے آئیاں اکرمہ میرے پیغمبر دے کڑایا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا میری آقا فرماتے نے میں ایک دفعہ خواب دیکھیا ابو جہل دے گھر دے وچ کھجور دا پودا اگ پیا تے میں بڑا حیران ہویا دیکھنا جدوں اکرمہ نے کلمہ پڑھیا اج مینوں پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے او پودا اکرمہ نو بنا چھڑیا ہے ہائے 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 اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں کشتی وچ کشتی رب دی بڑی بڑی نشانی ہے اور سب تو پہلا بیڑا سب تو پہلی کشتی سب تو پہلی شپ سب تو پہلا بیری جہاز کنے بنایا سب تو پہلا بیری جہاز حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا سب تو پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تے حضرت نوح نے کشتی دا والکے دے کڑو سکھیا میرے اللہ تو سکھیا یہ دے تو سکھیا قرآن چ لکھیا قرآن چ لکھیا اللہ فرماتے نے سورہ ہود ہے سورہ ہود فرمایا وَاسْنَعِلْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَاسْنَعِلْ فُلْ قرآن کڈا مٹھا ہے قرآن کڈا سچا ہے قرآن کڈا سچا ہے قرآن کڈا کھڑا ہے اللہ دی قسمیں جیندے رہیے قرآن پڑھ دیاں موت آ جائے قرآن پڑھ دیاں جان نکل جائے قرآن پڑھ دیاں وَاسْنَعِلْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اللہ کو اکبر اللہ دا قرآن بیان پیا کر دے
حضرت نوح علیہ السلام نو اسی آرڈر دیتا اے ساڈے نوح پیغمبر کشتی بنا اللہ میں کیویں بناواں مینوں بنانی نہیں آندی فرمایا طریقہ اسی دساں گے کشتی تو بنائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے 1 سال وچ کشتی تیار فرمائی اللہ اکبر اللہ 300 ہاتھ لمبی کشتی بنائی اللہ اکبر اللہ اور جناب 30 ہاتھ 50 ہاتھ چوڑی کشتی بنائی 30 ہاتھ اونچی کشتی بنائی 3 منزلہ والی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی کشتی بن گئی اور کشتی دی اندر جناب اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق بندے تے پرندے تے جنور جناب داخل کیتے گئے اللہ دا قرآن بیان کر دے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور کل نقمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا بِسْمِ اللَّهِ رب دے حکم نال نو کشتی بڑائی تویں پر چلے گی ساڈے حکم نال نو کشتی تیار کیتی ہے پر پانی چ جائے گی ساڈے حکم نال وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا 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 ومرساہا ان ربی لغفور رحیم حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا کشتی بنان والا نوح ہے سکھان والا کون ہے سکھان والا اللہ ہے فرمایا دیکھو کشتی والفلک تجری فی البحر بامری بما ینفع الناس اگر پانی تے تیران دے اندر اگر دریا دے سینے نو چیر کے کشتی بھی چل دیئے تے ساڑھے حکم نہ چل دیئے ساڑھا آرڈر نہ ہوئے کشتی دبو دے وے دنیا دا کوئی شخص اس کشتی نو پار لا سکتا نہیں لا سکتا اللہ اللہ کتنی بڑی نشانی کشتی اللہ رب العزت دی اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی ہیں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا میں ہونی ویکھے ہے ٹائم اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرات تیزی وقار بے شمار نشانیاں میرے پروردگار دیاں جنہاں ویکھ کے اسی اپنے خالق و مالک دا یقین کر سکنے اعتبار کر سکنے او دا تقرب تے دی معرفت حاصل کر سکنے اس وقت آؤ پیغام کھلا ہے اپنے مالک دی پہچان کرو جخانے رنگ و بھون ویکھ کر کے اس دنیا دے نظاریاں نو ویکھ کر کے اپنے مالک پر نہ جاؤ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع اے اللہ دیاں بے شمار نشانیاں اللہ دیاں ہزاراں ارباں خرباں نشانیاں قدم قدم تے نشانیاں ایک ایک نظر چ کئی نشانیاں انہاں تے غور کرو اپنے مالک دے قریب ہو جاؤ اپنے مالک دی معرفت پالو اپنے مالک دا قرب حاصل کر لو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین Nah